بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لوگوں نے بے شمار بیماریوں کے بارے میں کہا ہے، کان بجتے رہتے ہیں، بچے اور بچیاں دانت رات کو پیستے رہتے ہیں۔ ان کی اور بھی کچھ وجوہات ہوں گی، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آنتوں کے کیڑے، کدو دانہ، یہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں جب یہ معدے کے اندر پیدا ہو جائے، انتڑیوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جب آدمی میوہ جات کا استعمال کرتا ہے، مٹھائی کا استعمال کرتا ہے، یا اور ایسی چیزیں جس کی وجہ سے بلغمی رطوبتیں پیدا ہو کے وہاں انتڑی کے اندر، معدہ کے اندر تاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس تاپن کی وجہ سے وہاں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کچرا وغیرہ ڈالا جائے، گند ڈالا جائے، تھوڑے دنوں کے بعد آپ وہاں سے اوپر سے وہ چیزیں ہٹاؤ گے تو نیچے کیڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی حالت ہمارے معدے کی اور ہماری انتڑی کی ہوتی ہے۔ ایسے مریض کو ہلکا ہلکا پیٹ میں درد ہوگا، اور جب وہ صبح اٹھے گا، بچہ اور بچی، بلکہ بعض اوقات جوان مرد اور عورتوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ اٹھیں گے صبح تو وہ جو تکیہ ہوگا وہ رال سے، تھوک سے بھرا ہوگا۔ ایسا ہوگا جیسے کسی نے جب وہ پانی گرایا ہو۔ ایسے مریض کو بھوک بھی بے حد لگتی ہے، اور جب کھانا ہضم ہو جاتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہے نیچے انتڑیوں سے جو وہ منہ کی طرف آ رہی ہے، اور خواب میں اکثر اور بیشتر بچے اور بچیاں اور عورتیں دانت پیستے رہتے ہیں۔ یہ انہی کدو دانوں اور جو وہ انہی کیڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور چھوٹے بچوں کو پیشاب اور پخانے کی جگہ پہ خارش محسوس ہوگی، اور کانوں کے اندر سیٹیاں بجتی ہیں، آوازیں بجتی ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ باجے بج رہے ہیں۔ یہ جو کانوں سے آواز آتی ہے، یہ ان کیڑوں اور ملپوں کی وجہ سے۔ اور ان کا علاج یہ ہے کہ مریض کو 3 دن تک یا 4 دن تک میٹھا دودھ، شکر ڈال کے وہ پلاتے رہیں، اور 4 دن کے بعد نارنگی کا چھلکا مل جاتا ہے، پنساری سے، موسمی کا بھی مل جاتا ہے، ان میں سے جو بھی ملے، یہ 6 ماشا سے لے کے 1 تولہ تک تازہ پانی کے ساتھ ہے، صبح صبح خالی پیٹ نہار منہ یہ پلا دیں۔ پانی جیسا مرضی ہو، گرم ہو یا ٹھنڈا، تو 3 دن آپ صبح صبح خالی پیٹ پلاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز کدو دانوں سے جو وہ جان چھوٹ جائے گی، اور یہ بیماریاں بھی کنٹرول ہو جائیں گی۔ اور اس سے بھی سہل اور آسان ایک علاج یہ ہے، روغن تارپین میڈیکل کی دکان سے آپ کو ملے گا، کیمیکل والوں کی دکانوں سے آپ کو مل جائے گا، رنگ روغن کرنے والے کی دکانوں سے آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ روغن تارپین
صرف 8 اس کے قطرے، اور عرق بادیاں، سونف کا عرق یہ 5 تولہ، یہ روغن تارپین کے 8 قطرے اور عرق بادیاں 5 تولہ ملا کے آپ صبح صبح پلائیں۔ 3-4 دن کے بعد وہ سارے کے سارے کیڑے ملاب کدو دانہ وہ ختم ہو کے کانوں کا بجنا، دانتوں کا پیسنا، مقد کی خارش یہ ساری کنٹرول ہو جائے گی۔ اور یہ جو تارپین کا تیل ہے اس کو روئی کے ساتھ لگا کے، ٹیشو پیپر کے ساتھ لگا کے بچوں کے مقد میں پخانے والی جگہ پہ جب وہ رکھ لیں، اس سے بھی جب بیماری کنٹرول ہو جائے گی۔ اسی طرح روغن تارپین، روغن کسٹرائل اور بادام روغن، تارپین، کسٹرائل، بادام روغن یہ آپ 1-1 تولہ لے لو، 1 پاؤ دودھ گرم کے اندر ڈال کے آپ پی لیں۔ لیکن جب معدہ آپ کا خالی ہو، صبح کا ہو، دوپہر کا ہو، شام کے وقت ہو، پہلے خالی معدہ ہو، اس وقت آپ پی لیں، اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جو گرمیوں کا ایام ہے ان میں اکثر لوگ کیلے کے پودوں کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ آپ وہ جو کیلے کے پودے کاٹ کے کسی نے پھینکے ہیں، کیا ویسے ہی آپ کو مل سکتے ہیں ان کا پانی نکال کے، تو آپ وہ پانی 2-3 تولہ پلا لیں، انشاءاللہ العزیز ہے۔ یہ کدو دانے جن کی ویسے آپ پریشان ہو اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور ایک اور سہل اور آسان ہے، وہ یہ ہے کہ گائے کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے سینگ کو لے لیں، دھو کے صاف کر کے خشک کر کے آپ اسے جلا لیں، اور جلانے کے بعد جب وہ اس کی راکھ ہوگی تو وہ 2 ماشا صبح شام دودھ کے ساتھ، پانی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ العزیز ہے۔ آنتوں کے کیڑوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کافی عرصہ یہ کرو گے کہ کچا گوشت اور کچی سبزی، خواہ وہ سلاد کے طور پہ ہی ہو، یہ سلاد کے طور پہ بھائی کچی سبزی بہت اچھی ہے، لیکن جن کے معدے کے اندر، انتڑیوں کے اندر، آنتوں کے اندر کیڑے، ان کے لیے کچا گوشت اور کچی سبزی یہ فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ آپ انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کا اہتمام کرو گے تو آپ کو سکون آ جائے گا، ہر طرح سے کیڑے، کدو دانے، ملاب، چھوٹے بڑے ہر طرح سے خارج ہو جائیں گے۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔